بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے والے ہیں، سبق نمبر 10 چیپٹر 10، ضمیر کی تیسری قسم۔ ضمیر کی تیسری قسم یعنی کہ کائنڈس آف پروناؤن کی جو تھرڈ قسم ہے، تیسری قسم ہے، وہ ہے پوسیسیو پروناؤن یعنی ضمیر ملکی۔ ضمیر ملکی کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم اس کی تعریف کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ضمیر ملکی کے متعلق جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں وہ اردو اور انگریزی کے ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سب کے لیے ہوم ورک دیا ہے، وہ آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا جو گروپ ہے وہ میں اس کا لنک اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اس گروپ کو جوائن کریے اور اس میں جتنے بھی اس میں ہوم ورک جو دیا گیا ہے وہ سب کر کے آپ مجھے بھیجیے گا۔ جتنے بھی اس میں سینٹنس دیے گئے ہیں، چاہے وہ فارسی سے اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے ہیں، یا پھر اردو سے فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے ہیں، یا انگلش سے فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے ہیں، وہ سب جتنے بھی سینٹنس دیے گئے ہیں ان سب کو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ میں کس طرح یہ سینٹنس بنا پاؤں گا۔ جتنی آپ سب کوشش کریں گے سینٹنس بنانے کی، آپ اتنا جلدی لینگویج کو سیکھ جاؤ گے، چاہے وہ انگلش ہو یا فارسی ہو، دونوں لینگویجیں آپ آسانی سے سیکھ جاؤ گے۔ لیکن ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ جب تک نہ ہم کوشش کریں گے، جب تک نہ ہم پریکٹس کریں گے، تب تک ہم کسی بھی لینگویج کو نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ وہ سینٹنس دیکھیے، آخر پہ دیے گئے ہیں، ان سینٹنس کو دیکھ کے ہر چیپٹر میں میں نے ہوم ورک دیا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے ان کا ریسپانس نہیں دیا۔ کچھ بچے ہیں کہ جنہوں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دی، لیکن سب نے ابھی تک نہیں دیا ہے۔ چلیے، امید کرتا ہوں کہ باقی بھی کوشش کریں گے کہ وہ سینٹنس بنا کے میرے گروپ میں وہ سینڈ کر دیں گے۔ میں ان کو جس کا بھی جتنا صحیح ہوگا یا جس کے اندر بھی خامی ہوگی، تو وہ خامی اگر ظاہر ہو جائے، وہ کمزوری اگر ظاہر ہو جائے، تو انسان اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سب کوشش کیجئے اور آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 10، ضمیر کی تیسری قسم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق، سبق نمبر 10۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضمیر کی قسم پڑھی تھی، یہ ہے ضمیر اشاری کی مثالیں پڑھی تھی۔ اس میں یہ کچھ جملے دیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، یہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ ہوم ورک سب کو دیا تھا کہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے فارسی میں اور انگلش میں ٹرانسلیٹ، یا صرف فارسی میں یہ ٹرانسلیشن دیا گیا تھا کہ فارسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ سب مجھے آپ ٹرانسلیٹ کر کے بھیج دیجیے گا۔ آج کا جو سبق ہے ضمیر ملکی ہے، پوسیسیو پروناؤن۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر کی جو تعریف دی گئی ہے وہ یہاں یہ ہے۔ فارسی میں ہے کہ کلمہ ایست کی مالکیت ملکی را می رساند، از این رو این کلمہ را ضمیر ملکی می گویند۔ کسے کہتے ہیں ضمیر ملکی؟ کہتے ہیں کہ ضمیر ملکی وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی ملکیت کو بتاتا ہے،
اس لیے اس کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر ملکی کہتے ہیں۔ اب ضمیر ملکی فارسی میں اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ضمیر ملکی جملہ بنانے کے لیے لفظ مال کا استعمال ہوتا ہے اور از کا استعمال ہوتا ہے، یہ دو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہے، اور ان دونوں کو ضمیر سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے پہلے لایا جاتا ہے، ضمیر سے پہلے، اور اس کے نیچے کسرہ لگائی جاتی ہے، یعنی زیر لگاتے ہیں کس کے؟ ضمیر سے پہلے جو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا استعمال کرنا ہوتا ہے؟ کسرہ، یعنی زیر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں کہ اس طرح کے جملے جیسے کہ آرس ہے، ہرس ہے، دیئر، مائن، آور، یورس، یور، دیئر اینڈ ہز لگاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں انگلش میں استعمال ہوتی ہے۔ اردو انگریزی کی ایک ہی طرح کے جملے کو زبان فارسی میں کئی طرح سے لکھتے ہیں۔ تو فارسی میں اس کو الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، لیکن اردو اور انگریزی میں، انگلش میں ایک ہی طریقے سے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ آگے مثالیں دی جائیں گی۔ آگے کچھ سینٹنس دیے گئے ہیں جس میں فارسی میں الگ الگ طریقے سے وہ آپ جملے بنا سکتے ہو، لیکن اردو اور انگلش میں وہ ایک ہی طرح کا جملہ بن سکتا ہے، جیسے کہ یہاں مثالیں دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ یہ جو جملے دیے گئے ہیں، سب سے پہلا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اور انگلش میں کیا ہے؟ دس بک از مائن۔ اس کے علاوہ کوئی اور جملہ اس میں استعمال نہیں ہوا اردو اور انگلش میں، لیکن فارسی میں اس چیز کو استعمال کیا ہے کہ ان کتاب مال من است، ان کتاب مال من است، تو لام کے نیچے کیا لگی؟ لام کے نیچے کسرہ استعمال کیا، یعنی کہ زیر استعمال کی، کسرہ استعمال ہوتا ہے۔ کس میں؟ مال اور از جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو ضمیر سے پہلے یہ استعمال ہو رہا ہے۔ ضمیر سے پہلے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ضمیر ملکی، جو ملکیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کس کی چیز ہے۔ ان کتاب از من است، ان کتاب من است، ان کتابم است، تو یہ چار جملے کس میں دیے گئے ہیں؟ اردو میں ایک ہی جملہ ہے، انگلش میں ایک ہی جملہ ہے، دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے، لیکن فارسی میں چار طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کتاب میری ہے۔ ان کتاب مال من است، ان کتاب از من است، ان کتاب من است، ان کتابم است۔ اب اس کے علاوہ یہ کتاب احمد کی ہے، ان کتاب مال احمد است، ان کتاب از احمد است، ان کتاب احمد است، تو یہ تین جملے اس میں بھی آ گئے کہ ان کتاب احمد است، ان کتاب از احمد است، ان کتاب مال احمد است، دس بک از احمد، یا دس از احمد's بک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہماری ہے، دس بک از آرس۔ ان کتاب مال ما است، ما کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، ہماری۔ ان کتاب از ما است، ان کتاب من است، ان کتاب من است آئے گا، ان کتاب من است، ان کتاب از ما است، ان کتاب مال ما است۔ اس طرح یہ سینٹنس بنتے ہیں، الگ الگ طریقے سے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، ان کتاب مال شما است، ان کتاب مال شما است، دس بک از یورس، ان کتاب مال شما است، ان کتاب از شما است۔
یہ کتاب اس کی ہے. ان کتاب ازوست، ان کتاب ازوست. دس بک از ہز. یہ قلم ان کا ہے. این قلم مال آنہاست. این قلم مال آنہاست. دس پین از دیئرس. یہ گھر اس کا ہے. این خانہ ازوست. این خانہ ازوست. از اوست یعنی اس کا ہے. خانہ کہتے ہیں گھر کو، تو این خانہ ازوست. دس از ہز ہوم. یہ پرانی کتاب اس کی ہے. یہ پرانی کتاب اس کی ہے. پرانا کسے کہا جاتا ہے؟ کہنا کو. ان کتاب، کتاب کہنا. ان کتاب کہنا ازوست. دس اولڈ بک از ہرس. یہ کتابیں میری ہیں. یہ کتابیں میری ہیں. ان کتاب ہائے مال من ہستند. ان کتاب ہائے مال من ہستند. یہ کتابیں میری ہیں. دوز بکس آر مائن. تو یہ اس میں جملے دیے گئے تھے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. جس طرح اس میں یہ جملے دیے گئے ہیں تو یہ ضمیر ملکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ضمیر ملکی فارسی میں دو طرح کے مثالیں دی گئی ہے. ایک مال اور از کا اس میں استعمال ہوتا ہے، مال اور از کا. تو مال اور از میں کیا ہے کہ وہ ضمیر سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر لگاتے ہیں، مالے یا ازے. تو دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ کسرہ استعمال ہوتا ہے، مطلب اس میں زیر لگاتے ہیں. اور اردو اور انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں ایک ہی طرح کے سینٹنس بنتے ہیں، لیکن فارسی میں مختلف طریقے کے سینٹنس بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سب کے لیے ہوم ورک ہے جو میں نے کہا تھا. یہ ہے فارسی میں ترجمہ، بے فارسی ترجمہ کنید یعنی کہ فارسی میں ترجمہ کیجئے. مائی نوٹ بک. مائی نوٹ بک. تو ہم لکھ سکتے ہیں دفتر من. دفتر من یعنی کہ میری نوٹ بک. نوٹ بک کسے کہا جاتا ہے؟ دفتر کو کہا جاتا ہے. اور مائی کا مطلب من بھی کہا جائے گا. ہر ہیئر از بلیک یعنی کہ اس کے بال کالے ہیں. تو یہ اردو میں آئے گا. تو فارسی میں کیا آئے گا؟ دس از دیئر ہاؤس. یہ ان کا گھر ہے. تو فارسی میں کیا آئے گا؟ دس از ہز گارڈن. یہ ان کا باغ ہے. دیئر فرینڈ از انڈین یعنی ان کا دوست ہندوستانی ہیں. یور فرینڈ آر انڈین، ایرانین. تو آپ کا دوست کیا ہے؟ ایرانی ہے. تو اس میں جو انگلش میں دیے گئے ہیں یہی سینٹنس آپ کو فارسی میں بنانے ہیں، اور آپ میرے گروپ میں جو واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں اس گروپ میں آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے اور دیے گئے ہیں. یہ ایک اور سینٹنس ہیں، دا چائلڈ از ان یور روم. دا چائلڈ از ان یور روم. یہ 9 سینٹنس ہے. اس کے علاوہ انگلیسی و اردو ترجمہ کنید. انگلش اور اردو میں ترجمہ کریں. انگریزی اور اردو میں ترجمہ کیجیے. ٹرانسلیٹ انٹو اردو اینڈ انگلش. این خانہ مال ماست. آں باغ مال آنہاست. این کتابہا مال ماست. آنہا قلمہائے شماست. این کتابہائے منست. این دفتر ازوست. استاد شان ایرانی است. دوستم دانشجوی زرنگی است. خانہ شان بزرگ است. خانہ شان بزرگ است. اور اس کے علاوہ ہے اس میں دوست چیست. اس میں دوست چیست. اس کے علاوہ وکیب دی گئی ہے اسی ٹاپک کی، جس میں ہے واجہائے برائے ترجمہ، ووکیبلری فار ٹرانسلیشن. جیسے کہ بال کہتے ہیں منہ کو، منہ ہیئر کہتے ہیں. بچہ کہتے ہیں بچے.
چائلڈ. باغ کہتے ہیں باغ کو ہی, گارڈن. کاپی کہتے ہیں دفتر کو, نوٹ بک. جو بھی اوپر سینٹنس آپ کو بنانے ہیں ان کے یہاں میننگ دیے گئے ہیں. دینا کہتے ہیں دادن کو فارسی میں, گیو. کمرہ کہتے ہیں اتاق کو, روم. دوست دوست کو ہی کہا جائے گا, فرینڈ انگلش میں. اور یہاں کے لیے اینجا کہا جاتا ہے یعنی ہیئر. تو یہ سارے جو ہے اس میں سینٹنس اس کے میننگ دیے گئے ہیں. وکیب اس ٹاپک کے ریلیٹڈ دی گئی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. اگلا سبق جو ہمارا ہے وہ ضمیر کے متعلق ہی ہے. ضمیر کی چوتھی قسم کے بارے میں ہم پڑھیں گے, کیونکہ ایک ساتھ ہم پوری ضمیر کی ساری قسم کو نہیں پڑھ سکتے. ٹاپک ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے, اس لیے میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنیں, جس سے سننے والا جو تیاری کر رہا ہے یا جو سیکھ رہا ہے لینگویج کو, اسے بھی پریشانی نہ ہو, اتنا زیادہ برڈن نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ایک دو گھنٹے کی ویڈیوز دیکھے اور وہ ساری ویڈیو نہ دیکھ پائے. اس لیے بہتر ہے کہ جتنی چھوٹی ویڈیو ہو اتنی جلدی سب کو سمجھ بھی آ جائے گا ایک ٹاپک کر کے, کیونکہ ایک ساتھ سارے ٹاپک ہم ایک قسم ضمیر کے متعلق جتنی بھی قسمیں دی گئی ہیں وہ ساری اگر ایک ٹاپک میں ہم پڑھیں تو ہم اچھے سے سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ایک اگر ہم اس کے کائنڈس پڑھیں گے, ہر جو پارٹس آف اسپیچ ہیں ہر ایک ہی الگ الگ ہم کائنڈس پڑھیں گے تو اس سے ہمیں آسانی یہ ہوگی. جیسے آج ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تو اس پہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اور میکسیمم پوائنٹس جو ہے ہمیں آسانی سے یاد رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا بھی اگر ہم ساتھ میں پڑھیں گے تو ہمیں اچھے سے تیاری نہیں ہو پائے گی. چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں. اگلا سبق جو ہے وہ ضمیر کی چوتھی قسم کے بارے میں پڑھتے ہیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.